بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرار الحسن کے بیانات اور ٹائمنگ دیکھ کر اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر مشہور ہے کہ اقرار الحسن کا حال اس لڑکی جیسا ہے جو موٹر سائیکل پر پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو تو پیچھے سے سائیکل پر آنے والی نون لیگ سے کلفی کھا لیتی ہے اور دوسری موٹر سائیکل پر پیچھا کرتی اسٹیبلشمنٹ سے واپسی کا کرایہ پہلے ہی پکڑا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ مشکل راستے میں شدید جھٹکوں کے ڈر سے اقرار الحسن موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا کر صرف اور صرف نون لیگ کی کلفی کھانے میں مصروف ہیں۔ اقرار نے عمران خان اور پی ٹی آئی والوں کو گالیاں نکالی، لیکن جب جواب آیا تو اقرار کی حالت بقول مریم کے کچھ ایسی تھی، توبہ 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 توبہ۔ اقرار نے غصے میں تل ملاتے ہوئے کسی کو اپنے آنسو دکھاتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا والے بدتمیز ہیں، مجھے گالیاں نکالتے ہیں، ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اقرار الحسن نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو مجھے تو راوی سے بھی زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں، اس لیے مجھے بھی تمغہ گروپ میں شامل کرنے کے بعد راوی سے بھی بڑا چیف ٹاؤٹ کا عہدہ دیا جائے۔ اقرار کی اس حالت کو آج پورے 3 دن ہو چکے ہیں۔ سکرین پر اقرار کی یہ ایک گھٹیا حرکت دیکھیں۔ عمران خان کو نامرد کہتے ہوئے لکھا، اگر مرد ہوتا تو 2 بیویاں چھوڑ کر نہ جاتی، اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ میری تو 3 بیویاں ہیں، مجھے تو ایک بھی چھوڑ کر نہیں گئی، یہ ثبوت ہے کہ میں مرد ہوں۔ اس پر صحافی طارق متین نے لکھا، کیا جہالت ہے، یہ عورتوں کی بھی تذلیل ہے۔ یعنی اگر کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو وہ اپنے شوہر سے اس کی صلہ رحمی، شرافت انسانیت اور ان کو عزت دینے کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کی دلچسپی صرف اور صرف جنسی عمل میں ہوگی۔ اسلامی، انسانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے گھٹیا بات۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، پی ٹی آئی والوں کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں، مرد ہوتا تو 2 چھوڑ کر نہ جاتی۔ لکھنے والا لکھ رہا ہے کوئی خسرا نہیں بن جاتا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ 3 بیگمات کے شوہر ہیں، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، لکھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود عورتوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، خود سے وابستہ خواتین کی بھی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں۔ میں کبھی یہ بات نہ کرتا۔ I would have never come to this level کہ جس لیول پر آپ آ گئے ہیں، لیکن آپ اس وقت کسی پرابلم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اقرار کے اس طرح کے کئی ٹویٹس کے بعد جب سوشل میڈیا کا طارق متین سے بھی زیادہ سخت رد عمل آیا تو اقرار الحسن نے چیخنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی والوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ اقرار پر مزید تبصروں سے پہلے جان لیں کہ خود شناسی ہماری شخصیت کو مضبوط بناتی ہے، بلکہ ہمارے معاشرتی تعلقات کو بھی نکھارتی ہے۔ لیکن اقرار الحسن کی نفسیاتی حالت بالکل الٹ ہے۔ اس کو اس کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی گالی تک کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ نفسیات دان جیرمی شرمن نے انسان کی اسی حالت کے بارے میں لکھا تھا کہ منافقانہ رویہ اکثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں پر وہی الزام لگاتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی ڈھال ہے جو ہمیں اپنی کمزوری دیکھنے سے بچاتی ہے۔ سائیکالوجسٹ ایرن سن نے اپنی کتاب دی سوشل اینیمل میں اقرار الحسن جیسے منافق جانور کے بارے میں ہی کہا تھا کہ انسان اپنی ذات کو اچھا اور معقول سمجھنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ جب عمل اور سوچ میں تضاد آ جائے تو اس تضاد کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ یعنی اگر وہ خود گالی دے تو اسے ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن دوسرا گالی دے تو اس پر فوراً چڑھ دوڑتا ہے۔ اقرار الحسن نے اپنی منافقت دکھاتے ہوئے عمران خان کی ازدواجی زندگی پر حملہ کرنے کے بعد کہا، میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ صحافی محمد عمیر نے بھی اقرار کی طرح کسی کا نام لیے بغیر لکھا، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر سنگ باری نہیں کرتے۔ جس دن آپ کی بیوی کے لاہور میں 1 سے زائد لوگوں کے ساتھ گزرے لمحات، وہ کیا دیکھتی، کیا پیتی تھی، کس سے خرچ لیتی تھی، کہانیاں لکھ دی گئیں تو پھر کیا ہوگا۔ احمد فرہاد نے لکھا، میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے معاملے میں ان کے رویے کو ظلم پر پردہ پوشی، زیادتی اور ناانصافی سمجھتا ہوں، لیکن ان کی ذاتی زندگی، خواتین کا احترام بھی اسی طرح مقدم رکھتا ہوں۔ خدا را دلیل اور اصولی اختلاف تک محدود رہیں۔ عمران افضل راجہ نے ٹویٹ کیا، اگر اقرار الحسن کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا غلط ہے تو دودھ کے دھلے اقرار بھی نہیں۔ اب 3rd کلاس ٹرولز کی طرح اس شخص کو گالیاں نکالیں جو پہلے ہی زیر عتاب ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالیں تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے منہ جیسی چپیڑ مار ہی دے گا۔ انگلی کر رہے ہیں تو اگلوں سے بھی چومی کی امید مت رکھیے۔ فلک جاوید نے مشورہ دیا، اقرار ایک گھٹیا منافق جانور ہے، اس کو اگنور کیا کریں، وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی اٹینشن پر سروائیو کر رہا ہے، اس کو اگنور کریں، یہ خود ہی مر جائے گا۔ اقرار کی طرف سے الٹا پی ٹی آئی والوں کو ہی بے حیا کہنے پر عبد المجید مہر نے ٹویٹ کیا، اقرار الحسن میں اتنی حیا اور غیرت تھی کہ شادی سے پہلے اپنی بیویوں کو باجی پکارا کرتا تھا۔ رشتہ لینے گیا تب بھی کہا کہ میں باجی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، باقی اس کا ابا اسے چھوڑ کر ملک سے فرار کیوں ہوا تھا، یا اس کا بیٹا اسے اپنا آئیڈیل کیوں نہیں سمجھتا، اس کا جواب دیں۔
یاد رکھیں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، نامعلوم وجوہات کی بنا پر اقرار کے والد نے اقرار کی اچانک پیدائش پر اقرار کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عطاء الحق قاسمی اردو ادب میں مزاحیہ کتابوں اور ڈراموں کے مصنف کے طور پر جانے جاتے ہیں، مگر حیرت کی بات ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کا اصل نام بہت کم طالب علم جانتے ہیں۔ وہاں پر ان کو ان کے غیر معمولی بڑے منہ کے باعث پنجابی میں انہیں دریائی کوڑے والے منہ والا یا اردو میں دریائی گھوڑے جیسے منہ والا کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ نواز شریف کے مخالفین کے خلاف کھلے عام سخت اور بعض اوقات فحش زبان بھی استعمال کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی عادتیں بھی اسی دریائی گھوڑے والی شہرت کو مزید پختہ کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب نواز شریف نے انہیں چیئرمین پی ٹی وی بنایا تو شوبز کی چمک دمک میں 1.5 لاکھ کی ویگرا کھا ڈالی تھی۔ اس کے لکھے گئے ڈراموں کے نام دیکھیں، شب دیگ، اصل میں یہ خود بھی ہر وقت اپنی دیگ کے ہی چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک اور ڈرامے کا نام دیکھیں، شیدہ ٹلی، تیسرا نام خواجہ اینڈ سن، اور پھر اس کے بعد کالم لکھنے شروع کر دیے تھے، نواز شریف اینڈ کلثوم، نواز شریف اینڈ سنز، مریم نواز اینڈ دختر پاکستان وغیرہ۔ یاد رہے پی ٹی وی میں کرپشن خرد برد اور ویگرا سکینڈل کی وجہ سے عدالتی نوٹس دیکھ کر اس نے خود استعفیٰ دے دیا تھا اور شرم کے مارے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تاہم ان کے اپنے بقول نواز شریف نے حال ہی میں انہیں اپنے گھر پر دعوت دی تھی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا پرانا کام ایک بار پھر شروع کر دیا ہے۔ اور قاسمی صاحب یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف گندے لطیفے، قصیدے اور اپنے بارے میں گائے گئے گانے کتنے پسند کرتے ہیں۔ سیاست دا سلطان نواز شریف ہے۔ قاسمی نے بھی نواز شریف کے گھر کھانا کھانے کے بعد کہا، اس وقت میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر ہمارے درمیان اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواز شریف کے ذہن میں پاکستان کی ترقی کا پورا روڈ میپ ہے۔ روزینہ خان نے لکھا، لیکن پہلے یہی لوگ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کے دماغ کی 88% شریانیں سکڑ چکی ہیں۔ اب اس سکڑے دماغ میں ترقی کا روڈ میپ کیسے بن گیا؟ فارم 47 پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹ چوری کرنے والے نواز شریف کے بارے میں قاسمی نے مزید کہا، نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر لیتا، ساری عمر چین کی بانسری بجاتا۔ اس پر کسی نے کہا، لیکن انہوں نے چین کی بانسری کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی بین کو منہ میں لے کر بجانے کو زیادہ ترجیح دے ڈالی۔ عمران ریاض خان نے لکھا، یہ بندہ اب نشانے حیدر کے چکر میں ہے۔ صحافی بشارت راجہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، نواز شریف وقت کے غوث اعظم ہیں، وہ جدھر نظر پھیرتے ہیں بوٹ اور بندوق والے ان کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قبلہ عطاء الحق قاسمی المعروف پیر ویگرا والی سرکار کا بیان۔ سبھی قاسمی نے لکھا، زیادہ نیلی گولیاں کھانے کے نقصانات میں ایک یہ بھی ہے۔ آصف بشیر چودھری نے ایک پروگرام میں کہا، ان کی ایک وجہ شہرت سرکاری پیسوں سے اسلام آباد کلب کی ممبر شپ حاصل کرنا ہے، جبکہ دوسری وجہ شہرت پھر آپ نے ویاگرا آپ نے اس سے لی ہے۔ محمد عارف نے لکھا، دراصل محترم کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ چیئرمین پی ٹی وی لگایا جائے تاکہ دوبارہ سرکاری خرچ پر ویاگرا کھا سکے۔ احمد فرہاد نے کہا، ویسے عطاء الحق قاسمی کو ادیبوں کا رضی دادا کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ مزید لکھا، یزید فرعون اور ہٹلر بڑے بد نصیب تھے، ایسے قصیدہ نویس اور درباری نصیب نہ ہو سکے۔ اسد قریشی نے مشورہ دیا، اس گدھے کے دماغ والے کو کوئی سمجھائے کہ نواز شریف چور ہے، وہ جس سیٹ پر آج اسمبلی میں بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، جس چور کے آج تم گیت گا رہے ہو، انشاءاللہ تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ عطاء الحق قاسمی کا یہ ایک اور بیان دیکھیں، کہا نواز شریف مجھے ایک ٹیبل پر لے گئے اور کہا، میں آپ کی خدمت کا دائرہ اور زیادہ وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسلسل ان کا شکریہ ادا کرتا رہا اور معذرت بھی کی، مگر بالآخر مجھے عارضی طور پر ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اس پر عبد المجید مہر نے سوال کیا، جب دائرہ پہلے ہی وسیع تھا تو ہتھیار ڈالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ محمد نجیب نے لکھا، گنجا خاندان اپنے مالشیوں کو خوب نوازتا ہے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ موٹے منہ والا دریائی گھوڑا اس بار نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے لکھا، مریم ہماری ماں ہے۔ عطاء الحق قاسمی کو محمد اکرم نے جواب دیا، پہلے اپنے بہت اونچے اور بلند ادبی مقام اور مرتبے کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر سفیر اور چیئرمین پی ٹی وی کا مرتبہ ملتا ہے۔ قمر سہیل کا یہ ٹویٹ دیکھیں، لکھا، عطاء الحق قاسمی شریف برادران کو ننگے لطیفے سنا کر ہنسایا کرتے تھے، چنانچہ انہیں پہلے ناروے میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا، پھر تھائی لینڈ میں اور بعد میں پی ٹی وی کے چیئرمین کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ حالانکہ نہ تو سفارتکاری کا کوئی تجربہ تھا، نہ انتظامی۔ موصوف ایم اے کالج میں استاد تھے،
पिछले 1 साल से मौसूफ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं, जहां भारी भरकम पैकेज के अलावा बेशुमार फंड्स और लातादाद बैरूनी दौरे भी मुलाजमत का हिस्सा हैं। सबक इससे ये मिलता है कि गंदे लतीफे याद करें, पुराने जमाने के मस्खरों की तरह बादशाह को सुनाएं, मजे उड़ाएं, और हाँ, अगर ऐसे किसी दरबारी के चश्मो चिराग हैं तो अब्बा जी की ताकत के मरकज से कुर्बत का फायदा उठाएं और मौज उड़ाएं। सुहेल वड़ैच ने कहा, मरियम नवाज का इम्पैक्ट ग्रास रूट पर नजर नहीं आया। सुहेल वड़ैच का मतलब था कि ये गाड़ी आसान और पक्के रूट की है, घास पर नहीं चल सकती। इस पर अहमद फरहाद ने जवाब दिया, वड़ैच साहब, अगर टिकटॉक से ग्रास रूट इम्पैक्ट बनना होता तो जन्नत मिर्जा 2/3 अक्सरियत से जीत कर आज वजीर आजम होती।